حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، ان کا یہ اقدام درست تھا؟ کیا یزید اس قابل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو 4.5 سال پہ ہے، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں۔ حضرت معاویہ آئے، صلح ہوئی حضرت حسن کے ساتھ، 22 سال حضرت معاویہ نے خلافت کی اور کابل تک پہنچ گئے۔ اب حضرت معاویہ نے سوچا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کی وفات کے بعد اگر آپ نے یہ مسئلہ حل نہ کیا، خلافت کے مسئلے پر وہ مسلمانوں کو لڑا دیں گے۔ حضرت معاویہ نے بڑھاپے کی حالت میں سفر کیا، مکہ، مدینہ، صحابہ تک پہنچے، مشورہ لیا، رائے لی۔ 5 آدمیوں کے سوا سب نے یزید کی ولی عہدی کو قبول، صرف 5 آدمی۔ ان 5 آدمیوں نے جو مخالفت کی، یزید کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی کہ یہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، اہل نہیں، نہ اس وجہ سے کی کہ یہ طریقہ ٹھیک ہو، باپ کے بعد بیٹ، باپ کے بعد بیٹ، یہ موروثی طریقہ ٹھیک ہو، اس وجہ سے مخالف۔ یزید کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں، میری دھڑ نہیں کرنی، سچی بات کہنی ہے۔ آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، دین بدل رہا ہوتا، شریعت تبدیل ہو رہی ہوتی تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ پھر کوئی نکلا؟ یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام، بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا، تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی الاسلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے۔ اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے۔ اب مجھے بتائے، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کرتے ہیں؟ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا، اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے۔ جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نکالتے کنویں سے تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی، آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں، تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا، اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا۔ وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی۔ ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا، جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے، وہ خال المومنین نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی۔ یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے، انہوں نے سامنے آنا تھا نا، باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا؟ پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء اکرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا، فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے۔ یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، یہ سیم فٹنگ ہوئی نبی الاسلام کے کیس میں بھی، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا، تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے، وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا، تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، الٹ چلتے تھے۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ کون؟ حسین ابن علی۔ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی اگر کمزور ہے، دل میں ہی برا مانے، سامنے نہ آئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اس جیسے لوگ، وہ بھی مومن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا۔ یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827،
اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے۔ اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہے اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا۔ امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں، وہ حاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ میں، اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے۔ بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا تو مروان نے کہا پکڑو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ، اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے، اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے نا سگے بھائی، کہ ماں اور باپ دونوں ایک، عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں۔ اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا، تو باہر سے اس نے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا، وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے، توبہ توبہ۔ یہ ہے آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ، کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا، کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے، تو ہے وہ۔ اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اندر سے جواب دیا، اس کو خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی، سورہ نور کی۔ اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے، لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی، کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا تو اس نے کہا پکڑو اس کو، ظاہر کو چوبے والی گل کی تھی ہے نا، انہوں نے کیا سی کہ سیدھی طرح کیا ہے کہ تیرا امیر المومنین کیسرو کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا، تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں۔ بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا، اس کو تو نہیں بنایا تھا، تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ بھی میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں، اور تم مثال کون سی دے رہا ہے، کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے۔ تو ان کا سیدھی طرح کیا کیسرو کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے، اب یہ بات اس کو لگ گئی، ان کا پکڑو انہوں، اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے۔ باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک حقیقی پکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے، اور نظر آ گیا، اس سے آپ کو سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں، اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف بیان کر رہا ہوں، معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 4776، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد کی۔ آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں، معاویہ ابن ابی سفیان کی؟ اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں کہا، میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو، یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑے۔ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے 4108، تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی سیدہ حفصہ، حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے، تو تم جا کے ان کی تقریر سنو، کیونکہ اس میں پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے، وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف۔ وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا وہ آپ کو کلیئر کر دے گا۔
اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا, اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بخاری شریف ہے جی, یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے, ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے, یہ بخاری شریف ہے. اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے. اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے, اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جمنیا. ہاں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا. تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے, اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے. یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا. تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. مجھے بتائیں, جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی. وہ قصاص عثمان چاہتے تھے, قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو انٹینشن انہوں نے خود کھول کے بتا دی. اچھا تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں سے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے. یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے. یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. اچھا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا, جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو پھونک ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا, بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی, اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے, اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی, ابھی آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کیا. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے, اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے, وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی. خیر اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں, میں نے کوئی تشریح کی تو کہیں گے کہ ایت وچ نہیں سی لکھیا, تون وچوں کٹ کے لکھیا ہے وچ تو ٹائم قیامت تک کٹ کے دس. اچھا مزے کی بات بتاؤں, یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا, یہ سیم حدیث سن کبرا البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%, یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی, اور اس کے اینڈ میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سن کبرا البیہقی میں تھی اس میں اینڈ پہ الفاظ ہی ہیں, باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے, ظاہر سند وہی ہے. چلے تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا, وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب, اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب, اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی. یہ 3 مین کتابیں, تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے. باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا, وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا. ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا, حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے. ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی, 12 ذوالحجہ کی ملے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے بخاری میں, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. اب مجھے بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود, کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟ ان لوجیکل بات. یہ کہنا کہ جی بخاری میں موجود ہے, ابو داؤد میں بھی, کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں افضلیت دیتے تھے حضرت ابوبکر کو, عمر کو اور عثمان کو, اس کے بعد افضلیت نہیں دیتے تھے. تو بھائی یہ لوگوں میں فضیلت کی بات ہے. اہل البیت بالکل الگ ہے, جن کے گھر سے دین ملا. دوسرے اصحاب نبی کے گھر والوں کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس گھر سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان سے بہتر ہو جائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل, نیور.
جب لوگوں میں افضلیت کی بات ہو رہی ہے تو ادر دین اہل البیت ہے علیہم السلام اجمعین. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں جی کربلا ٹو ڈسکس کرتے ہیں جی کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا. جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے، ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناصبی ماننے سے انکار کرنا تھا. تو یہ آپ نے 2 نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا. جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے. ہاں وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا. تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا. ہاں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے.